السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنی نالج سٹی اسلامک اسکول کی آن لائن کلاسز میں۔ آج بچوں ہم جماعت پنجم میں مطالعہ اسلام کی کتاب پڑھیں گے، تو جماعت پنجم کے بچے میرے سے مطالعہ اسلام کی کتاب نکال لیجئے۔ بچوں مطالعہ اسلام میں آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 33 پر۔ سب بچے میرے ساتھ صفحہ نمبر 33 پر آ جائیے۔ بچوں صفحہ نمبر 33 پر ہمارے پاس باب سوم ہے، سیرت طیبہ، سبق نمبر 1 مواقعات مدینہ۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے مواقعات مدینہ۔ بچوں پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گی۔ چلیں بچوں ہم آج کی اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجرین کہلاتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے زیادہ تر وہ مسلمان تھے جن کا شمار مکہ کے مالدار اور خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہجرت کے وقت انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے جانا پڑا۔ اب مہاجرین مدینہ میں بے سر و سامان تھے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ یہ سب انصار کے مہمان تھے۔ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کے معنی ہیں مددگار۔ انصار نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ مہاجرین نے بھی ان کی مہمان نوازی کی کھلے دل سے تعریف کی۔ بچوں میں آپ کو پیرا ٹو پیرا ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے نبوت کے 13ویں سال یعنی 13واں سال ہو چکے تھے جب کہ نبی پاک کے پاس نبوت آئی تھی۔ اس میں مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کی ظلم و ستم کیے، جس کی بنا پر آخر کار نبی پاک کو وحی ہوئی کہ ان کو ہجرت کی وحی ہو گئی، اور ان کو جب انہوں نے ہجرت کی، وہ 13واں سال تھا نبوت کا، 13ویں سال نبوت کی انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کر کے جو مسلمان مکہ کے مدینہ کی طرف گئے ان کو مہاجرین کہلاتے ہیں بچوں، اور مہاجرین میں جو مسلمان آلریڈی موجود تھے پہلے سے ان کو کہتے ہیں انصار۔ جو مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے ان میں سے جو وہ مہاجرین جو تھے ان میں سے زیادہ مہاجرین مالدار اور خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب ہجرت کا ہوا انہیں سب کچھ اپنا گھر بار جائیداد وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس طرح ان کے پاس جب وہ مدینہ پہنچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں کے رہائشی یعنی مدینہ کے انصار کے مہمان بنے۔ انصار نے مہاجرین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور ان کی ہر طرح سے خیال رکھا، اور مہاجرین نے بھی ان کی مہمان نوازی کی کھلے دل سے تعریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کے بہتر انتظام کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم فرمایا۔ مواقعات کے معنی ہیں بھائی چارہ ہیں۔ نبی پاک نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم کیا۔ مواقعات سے مراد بچوں بھائی چارہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے درمیان ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کو جمع کیا۔ ان کی تعداد 90 تھی، ان میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو ان کے گھر میں مہاجرین اور انصار دونوں کو جمع کیا، جن کی کل تعداد 90 تھی، جن میں سے آدھے مہاجرین تھے اور آدھے انصار تھے۔ نبی پاک نے ایک ایک انصار کو ہاتھ ایک مہاجر کے ہاتھ میں دے کر ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو کہا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت خواجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت ادبان رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار اور آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں پر بچوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواقعات کو کرنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ ان کا مقصد نبی پاک کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی بھائیوں کی جیسے زندگی بسر کرے۔ انسان اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گیا، اپنی ہر چیز میں انہیں شریک کیا، اپنے کھیتوں اور زمینوں میں بھی انہیں برابر کا حصہ دیا۔ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھائیوں یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تب انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ بات مان لیں کہ مہاجرین ہمارے کھیتوں میں کام کر دیا کریں اور ہم پیداوار میں ان کو شریک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد بچوں انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو جن کو نبی پاک نے ان کا بھائی بنایا تھا ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہیں اپنے ہر چیز میں شریک کیا، کھیتوں زمین جائیداد گھر ہر چیز میں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ برابر کا حصہ دیا۔ اسی طرح انہوں نے انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھجور کے باغات جو ہیں وہ انصار اور مہاجرین دونوں مطلب مہاجرین ان کے بھائیوں میں انصار آدھے آدھے تقسیم کر دیں، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی پاک کے منع کرنے کے بعد پھر انصار نے نبی پاک سے اس چیز کی اجازت لی کہ مہاجرین ان کے کھیتوں میں کام کریں اور پھر وہ ان کو ان کی پیداوار میں آدھا آدھا کا حصہ شریک کر دیں گے، ان کو ان میں حصہ دے دیں گے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی، مان لی۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ ذرا میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئی۔ یہاں پر ایک صحابی کا واقعہ بتایا گیا ہے بچوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو کہ ایک انصار تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ ایک مہاجر تھے کو کہا کہ وہ سب سے زیادہ مالدار انصار ہیں، تو ہم دونوں آپس میں 2 برابر حصوں میں اپنی آدھی جائیداد کو تقسیم کر دیتے ہیں اور آدھی آپ رکھ لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے انکار کر دیا اور ان پر بوجھ بننے کے بجائے انہوں نے ان سے بازار کا راستہ پوچھا تاکہ وہ محنت مزدوری اپنی محنت سے کمائی کریں اور وہ اپنے انصار بھائی پر بوجھ نہ بنیں، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال بھی ہو گئی۔ واقعات مدینہ نبی اکرم کی زبردست حکمت اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انصار نے جس خلوص احسار و قربانی کا مظاہرہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح مہاجرین نے بھی انصار پر بوجھ بننے کے بجائے خودداری دکھائی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کیا۔ مواقعات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا اور معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کے شامل ہونے سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس طرح یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بنا۔ در حقیقت مواقعات مدینہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اثر رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے مقابلے میں کسی دوسرے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مواقعات مدینہ بچوں نبی پاک کی بے شک زبردست حکمت اور دانائی تھی۔ نبی پاک نے تعصب اور جتنے بھی آپس میں مخالفت وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا اور جس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی اور سب مسلمان انصار اور مہاجرین دونوں آپس میں بے حد پیار محبت سے رہے۔ انصار نے جس قدر اخلاص، خلوص اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ ان کی مثال کوئی بھی نہیں، اور اسی طرح مہاجرین نے بھی انصار پر بوجھ نہیں بنے اور نہ ہی انہوں نے ان کی انصار کی محبت اور مدد کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بھی اپنی خودداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام خود کرنا پسند کیا۔ مواقعات کے نتیجے میں بچوں اس میں ان کے مضبوطی بہت زیادہ آئی ان کے رشتے میں اور وہ معاشرہ میں بھی ترقی ہوئی۔ کاشتکاری کے باعث میں جس میں ان کے پاس زیادہ بندے ہو گئے اور زیادہ بندوں کی کاشت کی وجہ سے فصل بھی زیادہ اچھی ہوئی، معاشرتی اور معاشی دونوں طرح سے ان کو فائدے حاصل ہوئے۔ اس طرح دنیا کے تمام مسلمانوں اور یہ درحقیقت بچوں مواقعات مدینہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اصل رشتہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ذات پات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اصل رشتہ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے اور اس رشتے کے مقابلے میں کسی دوسرے رشتے کی بچوں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ بات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے تعصبات، جہالت کے جو بھی نظریات وغیرہ تھے ان کو ختم کر کے ایک کلمے اور نظریے کی بنیاد پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور جس کے باعث سب خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ چلو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی جانب۔ سب بچے میرے ساتھ 35 پیج نمبر پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 35 پر بچوں ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق میں ہمارے پاس ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلی آپشن ہمارے پاس ہے بچوں انصار کے معنی ہیں۔ انصار کے معنی ہیں دوست، مددگار، ہمسایہ یا میزبان، تو انصار کے معنی ہیں مددگار۔ بی میں ہے مواقعات مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بھائی بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت دردار رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا حضرت یمامہ رضی اللہ عنہ، تو بچوں اس کا درست آپشن ہے حضرت خواجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس کی آپشن میں نے یہاں پر لکھ دیا حضرت خواجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ مواقعات میں مہاجرین اور انصار کی تعداد تھی 70، 80، 90 یا 100۔ 90۔ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے باغات ہمارے اور مہاجرین میں تقسیم کر دیں، سیب کے، کھجور کے، انگور کے یا آم کے، تو بچوں کھجور کے درخت کے بارے میں انصار نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہاجرین اور ہم میں برابر تقسیم کر دی جائیں۔ آخری آپشن بچوں ہمارے پاس ہے مواقعات کے معنی ہیں بھائی چارہ، رشتہ داری، ہمسائیگی یا دوستی۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مواقعات کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ چلیں بچوں اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 36 کی جانب۔ صفحہ نمبر 36 سے بچوں ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں گے ہے۔ مشق ہمارے پاس نبوت کے پہلے آپشن ہمارے پاس بچوں نبوت کے 12ویں سال مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بچوں یہ غلط ہے، ہم نے ابھی چیپٹر میں پڑھا ہے نبوت کے 13ویں سال مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح، اس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آدھا مال قبول کر لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے آدھا مال قبول نہیں کیا تھا، کراس، بلکہ انہوں نے محنت مزدوری کے لیے بازار کا راستہ پوچھا تھا۔ مہاجرین نے انصار پر بوجھ بننے کی بجائے خودداری کا مظاہرہ کیا، صحیح، ٹک کا نشان۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کے شامل ہونے سے پیداوار میں اضافہ ہوا، صحیح، ٹک۔
چلیں بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوالات کی جانب میں۔ بچوں، میں آپ لوگوں کے لیے سوالات بورڈ میں لکھ رہی ہوں، آپ نے سوالات یہاں سے دیکھنے ہیں اور جوابات بورڈ پر لکھے ہوئے اپنی نیٹ کاپیز میں خوش خط طریقے سے لکھنے ہیں۔ بچوں، سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مہاجرین اور انصار سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو مہاجرین کہتے ہیں، جبکہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان کو انصار کہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، مواقعات مدینہ کا مقصد بیان کریں۔ جواب نمبر 2 ہے، مواقعات مدینہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے غم خوار ہوں اور آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ سوال نمبر 3 بچوں ہمارے پاس ہے، انصار اور مہاجرین کے طرز عمل کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب نمبر 3 ہے، انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے، اپنی ہر چیز میں انہیں شریک کیا، اپنے کھیتوں اور زمینوں میں بھی انہیں برابر کا حصہ دینا چاہا۔ وہیں مہاجرین نے اپنے بھائیوں پر بوجھ بننے کے بجائے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال بھی ہو گئے۔ بچوں، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، مواقعات مدینہ کی اہمیت اور نتائج بیان کریں۔ جواب نمبر 4 ہے، انصار نے جس خلوص، احسان اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح مہاجرین نے بھی انصار پر بوجھ بننے کے بجائے خودداری دکھائی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کیا۔ مواقعات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا اور معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کے شامل ہونے سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس طرح یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بنا۔ چلیں بچوں، یہاں پہ ہمارے کوشچن آنسر ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کوشچن بک سے دیکھنے ہیں اور آنسر آپ نے بورڈ سے دیکھتے ہوئے اپنی نیٹ کاپی پر اچھے طریقے سے خوش خط لکھنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔